السلام علیکم۔ ہم آپ کے ساتھ بک جمال المنتظر ریڈ کر رہے ہیں کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ۔ جمال المنتظر بک کے مصنف ہیں حضرت آیت اللہ عظمیٰ صافانی گل پائگانی اور اس کے مترجم ہیں مولانا نثار احمد زین پوری۔ صفحہ نمبر 123 پوائنٹ نمبر 21 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 22 کفایت الاثر۔ محمد بن عبداللہ بن المطلب نے ابو احمد عبداللہ بن الحسین النصیبی سے، انہوں نے ابو العینہ سے، انہوں نے یعقوب بن محمد بن علی بن عبد المہیمن بن عباس بن سعد السعدی سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فاطمہ صلوات اللہ علیہا سے ائمہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد اتنے ہی ائمہ ہوں گے جتنے بنی اسرائیل کے نقبہ تھے۔ پوائنٹ نمبر 23 الخصال۔ عتاب بن محمد الورامینی نے یحییٰ بن محمد بن سعید سے، سعد الف عین دال سعید سے، انہوں نے یوسف بن موسیٰ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مغر سے، عبد الرحمن بن میم غین ر الف مغرہ سے، انہوں نے مجالد سے، انہوں نے حفص سے، انہوں نے حمزہ بن اون سے، انہوں نے ابو ثمامہ سے، انہوں نے مجالد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے مسروق سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص ابن مسعود کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تمہارے نبی نے تم سے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، تم سے پہلے کسی نے مجھ سے۔ صفحہ نمبر 124 کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا، اور دیکھو تم دوسروں کی بنسبت جواں سال ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد موسیٰ کے نقبہ کی تعداد کے برابر خلیفہ ہوں گے۔ قطان نے نعمان بن احمد بن نعیم الواسطی سے، انہوں نے احمد بن سنان القطان سے، انہوں نے ابو اسامہ سے، انہوں نے مجالس سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے مسروق سے ایسی ہی حدیث نقل کی، مگر یہ کہ اس میں ہے کہ اس نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کیا تم سے تمہارے نبی نے یہ بتایا کہ ان کے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور کسی نے اس کے سلسلے میں مجھ سے سوال نہیں کیا۔ ہاں، فرمایا میرے بعد اتنے ہی خلیفہ ہوں گے جتنے موسیٰ کے نقبہ تھے۔ پوائنٹ نمبر 24 المناقب۔ ایک حدیث میں اعمش نے حسین بن علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا؟ فرمایا نہیں، میں خاتم النبیین ہوں، لیکن میرے بعد عدل کے ساتھ حکومت کرنے والے اتنے ہی ائمہ ہوں گے جتنے بنی اسرائیل کے نقبہ تھے۔ اور اس موضوع پر جو حدیثیں دلالت کر رہی ہیں وہ پہلی فصل کے باب اول کی حوالے 20، 14، 22، 23، 28، 32، 41، 46، 65، 66 ہیں، اور اسی فصل کے چوتھے باب کی حوالے 5 اور 6 اور 7ویں باب کے حوالے 17 اور 132 اور 8ویں باب کے حوالے 11 اور 32 ہیں۔ صفحہ نمبر 124 کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 124 سے پہلی فصل کا حاشیہ۔ امتشابہ القرآن و مختلفہ میں خدا کے اس قول عربی میں لکھا ہوا ہے، خدا کے اس قول کے ذیل میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں وہ سب کچھ ہوگا جو بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے، اور میری امت کے کارنامے بنی اسرائیل کے کرتوت سے اتنے زیادہ مشابہ ہوں گے جیسے جوتی کا ایک تلا دوسرے تلے سے، ایک تسمہ دوسرے تسمے سے مشابہ ہوتا ہے۔ پھر خداوند عالم فرماتا ہے خدا کا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لاتے ہیں کہ وہ انہیں زمین پر اس طرح ضرور خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور اس نے ہمیں یہ خبر بھی۔ صفحہ نمبر 125 یہی حاشیہ
یہ خبر بھی دی ہے کہ وہ 12 تھے، چنانچہ ارشاد ہے اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب بھیجے، تو ضروری ہے کہ خلفاء کی تعداد بھی اتنی ہی ہو، کیونکہ خدا نے کاف تشبیہ کے ساتھ ان کی ان سے تشبیہ دی، اور یہ بات واضح ہے کہ نقبہ ہی خلفاء ہیں۔ اس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا، جس کو احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، ابن بطہ نے ابانہ میں، اور ابو یعلی موصلی نے مسند میں ابن مسعود سے نقل کیا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس امت کے کتنے خلیفہ حاکم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 12، کہ جتنے بنی اسرائیل کے نقبہ تھے۔ اور مجالد نے جو حدیث شعبی سے اور انہوں نے مسروق سے نقل کی ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بات اتنے ہی خلیفہ ہوں گے جتنے بنی اسرائیل کے نقبہ تھے۔ سلمان، ابو ایوب، ابن مسعود، حذیفہ، واصلہ، ابو قتادہ، ابو ہریرہ اور ان سے روایت کی ہے کہ نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ کے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ فرمایا، جتنے بنی اسرائیل کے نقبہ تھے۔ اور ابو جعفر علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میں سے 12 محدث و معصوم نقیب ہوں گے، انہی میں سے قائم برحق بھی ہیں، جو کہ زمین کو ایسے ہی عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے، میرے بعد اتنے ہی ائمہ ہوں گے جتنے موسیٰ کے نقیب تھے۔ ابو صالح السمان نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں، جو چاہتا ہے کہ میری زندگی جیے اور میری موت مرے، تو اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب سے محبت کرے اور ان کے بعد والے ائمہ کی اقتداء کرے۔ عرض کیا گیا، آپ کے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ فرمایا، جتنے اثبات تھے۔ ارشاد ہے، سلسلہ جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ حدیثیں ہیں، اگرچہ مخالف نے انہیں قبول نہیں کیا۔ نیز لکھا ہے، یہ حدیثیں اگرچہ احاد ہیں، احاد ہیں، لیکن ان کے معنی متواتر ہیں، خواہ ان میں خبر واحد ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے ان حدیثوں کی راویوں میں نقص ہے، تو معترض نے یہ بتانا چاہیے کہ کس لحاظ سے نقص ہے۔ پھر اس بات پر اہل بیت کا اجماع ہے اور ان کا اجماع حجت ہے، اور ان کی روایت پر عمل کرنا غیر کی روایت پر عمل کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ مخالفوں کا اجماع ہے کہ احادیث احاد پر عمل کیا جاتا ہے اور ان کو قیاس پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اس بات پر بھی ان کا اتفاق ہے کہ نقل کرنے والوں میں بڑے عادل، اور ان میں جس سے زیادہ روایت لی گئی، اس کو مقدم کیا جائے گا، کیونکہ مختص ان کے مذہب کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ جس کو اس نے مختص کیا ہے، بنسبت اس شخص کے جس کو مختص نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا وہ اس شخص کو مقدم سمجھتے ہیں۔ جس سے صفحہ نمبر 126، جس سے ابو یوسف روایت کرتے ہیں اور ابو محمد ابو حنیفہ سے اور مزنی و ربیع شافعی سے حدیث نقل کرنے کو دوسروں سے حدیث لینے کی بنسبت بہتر سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی اور امت نے ان اشخاص کی عدالت پر اجماع کر لیا جن کو ہم امام مانتے ہیں، اور ہم نے ان سے احکام لیے، ان کے غیر ناقلوں کے عادل ہونے میں شک ہے، یا ناقلوں میں سے کوئی ایک جماعت کے نزدیک عادل ہے تو دوسری جماعت کے نزدیک فاسق ہے، اور یہ بات محتاج بیان نہیں کہ اس میں کوئی بھی امیر المومنین اور حسن و حسین کے برابر نہیں ہے، نہ مدخل و مخرج، اور نہ شب و گزاری و تنہائی، اور زیادہ ساتھ رہنے میں۔ پھر یہ اشخاص آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں سے جن کو رجس سے پاک کیا گیا ہے، ان کو مباہلہ میں لے کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت خصوصیتیں ہیں
یہ بھی واضح ہے کہ حسین کے فرزندوں میں ہر ایک کا کہ جن کا ہم نے ذکر کیا اپنے والد سے اختصاص اس طرح ہے کہ جو دوسروں میں نہیں ہے۔ بس فقہا کی طرف احکام پہنچانے کے لیے واجب ہے کہ ان حدیث و خبر کو مقدم کریں۔ اس کے علاوہ ان کی شان میں قرآن اور حدیث کے نصوص موجود ہیں، انہیں کو ہم نے ترجیح پر دلیل قرار دیا ہے، نہ اقتداء کے وجوب کے لیے، اور ان سب کا اقتضا یہ ہے کہ ان کی روایت کو راجح مانا جائے۔ یہاں تک حاشیہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 127 سے۔ تیسرا باب، امام 12 ہیں اور ان میں پہلے علی ہیں، یہ ہے ہمارے باب کا موضوع۔ اس باب میں 133 حدیثیں ہیں۔ نمبر 1، ینابع المودہ 85 طبع استنبول۔ مناقب میں ابو الطفیل عامر بن واصلہ سے، اور یہ صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے بعد میں مرے ہیں۔ انہوں نے علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میرے وصی ہو، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، تمہاری صلح میری صلح ہے، تم امام ہو اور ان 11 اماموں کے باپ ہو جو مطہر و معصوم ہیں، اور انہی میں سے مہدی ہیں جو کہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے۔ ان کے دشمنوں کے لیے تباہی ہے۔ اے علی، اگر کوئی شخص تم سے اور تمہاری اولاد سے خدا کے لیے محبت کرے گا تو خدا اس کو تمہارے اور تمہاری اولاد کے ساتھ محشور کرے گا، اور تم بلند درجات میں میرے ساتھ ہوں گے، اور تم جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو۔ تم اپنے دوستوں کو جنت میں اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کرو گے۔ پوائنٹ نمبر 2، بحر الانوار، ابن عیاش کی کتاب المنقذب المیم نون قاف ضاد ب المنقذب سے انہوں نے احمد بن محمد بن زاد القطان سے، انہوں نے محمد بن غالب الضبی سے انہوں نے حلال بن عقبہ سے، انہوں نے حبان بن ابن بشر سے، انہوں نے معروف بن خربوس سے، انہوں نے ابو الطفیل سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ علی فرماتے ہیں، ہر سال شب قدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وسع پر جو نازل ہوتا ہے، واو صاد الف ت وسعت پر جو نازل ہوتا ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، وسعت کون ہے؟ فرمایا، میں اور میری اولاد سے 11 ائمہ محدث ہیں جن سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ابن معروف کہتے ہیں، میں ابن عباس کے نام ابو عبداللہ سے مکے میں ملاقات کی اور ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس کو یہی بیان کرتے ہوئے سنا اور یہ پڑھا اور کہا، خدا کی قسم محدث ہیں، یعنی ان سے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ارشاد، ابو القاسم جعفر بن محمد بن یعقوب سے، انہوں نے ابو علی الاشعری سے، انہوں نے حسن بن عبید اللہ سے، انہوں نے حسن بن موسیٰ الخشاب سے، انہوں نے علی بن سماعہ سے، انہوں نے علی ابن الحسن بن رباح سے، انہوں نے ابن ازینتا الف زال یہ نون تے مد ازینتا سے، انہوں نے زرارہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے ابو جعفر سے سنا کہ فرماتے ہیں، آل محمد سے 12 امام ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور 11 ان کی اولاد سے، اور وہ سب محدث ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی دونوں باپ ہیں، اور غایۃ المرام میں علی ابن احمد بن المالکی جو علماء عامہ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، فصول المہمہ میں زرارہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے سنا کہ ابو جعفر فرماتے ہیں، امام 12 ہیں اور وہ سب آل رسول ہیں، علی ابن ابی طالب اور 11 ان کی اولاد سے ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، کتاب سلیم بن قیس، ابان نے سلیم سے، انہوں نے علی سے ایک حدیث میں نقل کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے سلیم، میرے اوصیاء میری اولاد سے 11 ائمہ ہیں اور وہ سب محدث ہیں۔
میں نے عرض کی اے امیر المومنین وہ کون ہیں؟ فرمایا یہ میرے بیٹے حسن، پھر یہ میرے بیٹے حسین، پھر یہ میرے بیٹے اپنے پوتے یعنی علی ابن حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اس وقت آپ کی شیرخوارگی کا زمانہ تھا، پھر 8 ان کی اولاد سے ہوں گے۔ جو حدیثیں اس موضوع پر دلالت کر رہی ہیں وہ پہلی فصل کے پہلے باب میں بیان ہو چکی ہیں۔ ملاحظہ ہوں حوالے 32، 35، 37، 39، 47، 49، 51، 55، 57، 59، 61، 73، 80 اور 81۔ دوسرے باب کی حوالے 4، 14، 9 اور مذکورہ فصل کے چوتھے باب کی جو حدیثیں اس پر دلالت کر رہی ہیں وہ اسے 11 تک، چھٹے باب کے حوالے 1، 4، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 16، 17، 19، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 31، 32، 33، 34، 35، 36 اور ساتویں باب کے حوالے 1، 3، 5، 10، 11، 13، 14، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 31 اور آٹھویں باب کے حوالے 1 سے 50 تک، اور دوسری فصل کے 9ویں باب کے حوالے 1 سے 10ویں باب کے حوالے 4 اور 24ویں باب کے حوالے 1 اور 2، چھٹی فصل کے باب اول کے حوالے 1 اور دوسرے باب کے حوالے 2 اور ساتویں فصل کے 9ویں باب کے حوالے 1 دلالت کر رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 129 تک ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا۔ اب ہم پیج نمبر 130 شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 130، چوتھا باب امام 12 ہیں، ان میں پہلے علی اور آخری مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ ہیں۔ یہ ہمارے چوتھے باب کا موضوع ہے۔ اس باب میں 91 حدیثیں ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے کمال الدین علی ابن احمد بن محمد نے محمد بن ابی عبداللہ الکوفی سے، انہوں نے موسیٰ بن عمران نخعی سے، انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید نوفلی سے، انہوں نے حسن بن علی بن ابی حمزہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی القاسم سے، انہوں نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان میں سے پہلے علی ابن ابی طالب ہیں اور آخر قائم ہیں، میرے بعد یہی میرے خلیفہ وصی ولی اور میری امت پر خدا کی حجت ہیں، ان کا اقرار کرنے والا مومن ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس حدیث کو کفایت الاثر میں محمد بن علی بن الحسین سے اور انہوں نے علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق سے نقل کیا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ کمال الدین اتارد نے اپنے والد سے، انہوں نے عبد الجبار سے، انہوں نے احمد بن محمد بن زیاد الازدی سے، انہوں نے آبان بن عثمان سے، انہوں نے ثابت بن دینار سے، انہوں نے علی بن الحسین سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا صفحہ نمبر 131 کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے، اے علی ان میں سے پہلے تم ہو اور آخری قائم ہیں، کہ جن کے ہاتھ پر خدا زمین کے مشرق و مغرب کو فتح کرے گا۔ اسی حدیث کو بہار میں عیون اخبار الرضا اور امالی سے نقل کیا اور ینابع المودہ صفحہ نمبر 493 اور مناقب میں ہے ہمارے مشہور و بزرگ مشائخ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے، اے علی ان میں سے پہلے تم ہو اور ان میں کے آخر قائم ہیں، کہ جن کے ہاتھ پر خدا کے مشارق و مغارب کو فتح کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 بحر الانوار امالی صدوق میں ہے کہ فامی نے محمد حمیری سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن یزید سے، انہوں نے ابن فضال سے، انہوں نے اسماعیل بن فضل الہاشمی سے، انہوں نے صادق سے، انہوں نے اپنے آبا سے، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ فرمایا اے علی ان کی تعداد 12 ہے، ان میں سے پہلے تم ہو اور آخر قائم ہیں۔
پوائنٹ نمبر 4 کمال الدین قطان نے ابن زکریا قطان سے، انہوں نے ابن ابیب سے، انہوں نے فضل بن سقر سے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عبایت بن ربیع سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء کا سردار ہوں، علی بن ابی طالب اوصیاء کے سردار ہیں اور میرے اوصیاء 12 ہیں، اے علی ان میں سے پہلے تم اور آخر قائم ہیں۔ اس حدیث کو بہار میں عیون اخبار الرضا اور ینابع المودہ پر کتاب مودۃ القربہ سے عبایت کے ذریعے مرفوع طریقے سے نقل کیا ہے، اور ینابع المودہ کے صفحہ نمبر 445 پر عبایہ نے سے انہوں نے جابر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور کتاب فرد المستقین سے ایسی ہی حدیث بعض الفاظ میں مختصر اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے۔ مذکورہ حدیث کی کشف الاستار میں ہموینی ح م واو ی نون ی ہموینی سے، انہوں نے عبایہ سے، انہوں نے ابن عباس سے، ابن عباس نے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء کا سردار ہوں اور علی تم اوصیاء کے سردار ہو۔ پیج نمبر 132 میرے بعد میرے 12 وصی ہوں گے، ان میں سے اول علی اور آخری مہدی ہیں۔